کہ ورکر فوٹو کھینچتے ہیں، تم بد دعا دو آر ایس ایس کو، سارے اولیاء اللہ بد دعا دیں آر ایس ایس کو، لیکن اگر آر ایس ایس کے لوگ جان مال لگاتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں، اور میں کہتا ہوں مجاہدے کرتے رہیں، تو بزرگوں کی بد دعائیں خود مسلمانوں کے اوپر پڑیں گی، آر ایس ایس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی آپ نہیں آئیں گے، بالکل یقین ہے۔ آپ نے اپنے پیروں میں مہلیاں لگائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی لنچنگ ہو، نوجوان مارے جائیں، پیڑ کے اور کھمبے سے باندھ کر مارے جائیں، جے شری رام کے نعرے مسجد کے میناروں سے گونجیں، اور آپ کے اندر کوئی طرف نہیں پیدا ہوتی۔ آپ صرف یوٹیوب سے سنتے رہتے ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو آتے رہتے ہیں۔ میں کوئی غالب کی غزل سناتا ہوں؟ کیوں آپ نے اب تک بے چین ہو کر سفر کیوں نہیں کیا کہیں کبھی، کہ بتائیں کہ ہم ان حالات سے کیسے نکلیں؟ آپ اپنے کاروبار میں پھنسے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں میں پھنسے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، قرآن نے صاف کہا ہے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مکانات، تمہارے کاروبار یہ تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں، اور اللہ اور رسول کے راستے میں کچھ مجاہدہ کرنے میں اگر پسند ہے تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ قصور بانو اپنا۔ کیوں ہم بھاگ بھاگ کے نہیں جاتے؟ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے، بیمار مسافر آئے، اور پھر ہم محبتوں کا اظہار ایسا کریں کہ اس کی جان بچنا مشکل ہو جائے، اس کا نکلنا مشکل ہو جائے؟ میں علماء سے کہتا ہوں، آپ نے نوجوانوں کو سلیقہ کیوں نہیں سکھایا؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں محبت کا سلیقہ بھی ہوتا ہے۔ محبت اندھا بنا دے، محبت پاگل بنا دے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ یہ کیا طریقہ ہے محبتوں کے اظہار کا کہ میرے جیسے معذور اور کمزور آدمی کا نکلنا مشکل ہو جائے؟ یہ جھوٹی محبت ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ جھوٹی تسلی دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کا نفس دھوکہ دے رہا ہے، مکار نفس۔ آپ نے چھو لیا کسی کو، آپ نے ہاتھ لگا دیا، آپ سمجھے کہ بس میری مغفرت ہو گئی۔ کیا صحابہ اس طرح مسافہ کرتے تھے؟ کیا صحابہ اس طرح ہاتھ لگاتے تھے؟ کیسی بے عمل قوم بن گئے ہو تم؟ ہمیں محبت کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں محبت کے اظہار کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی مجلسوں سے ہم بالکل غافل ہیں، ہم تربیت نہیں لے رہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پورا اسلام صرف 2-4% اسلام ہے آپ کے پاس، اور 2-4% اسلام پر مغفرت نہیں ہوگی، 2-4% اسلام پر نجات نہیں ملے گی۔ منافقوں کے پاس 50% اسلام تھا، اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صحابہ کو پکارا تھا اللہ نے، پورے اسلام میں آؤ۔ اگر آپ پورے اسلام میں آتے تو کسی کمزور سے کمزور آدمی کو آنے میں کوئی زحمت نہ ہوتی۔ محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ بس فوٹو کھینچ لو۔ یہ لعنت ہے نوجوانوں کی، یہ کیا واہیات عادت ہے۔ اگر آج رسول اللہ آ جائیں گے تو نوجوانوں فوٹو کھینچو گے ان کے؟ خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو۔ آر ایس ایس کے ورکر فوٹو کھینچتے ہیں، تم بد دعا دو آر ایس ایس کو، سارے اولیاء اللہ بد دعا دیں آر ایس ایس کو، لیکن اگر آر ایس ایس کے لوگ جان مال لگاتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں، اور میں کہتا ہوں مجاہدے کرتے رہیں، تو بزرگوں کی بد دعائیں خود مسلمانوں کے اوپر پڑیں گی، آر ایس ایس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ایک سائنٹیفک سسٹم کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تم چائے میں نمک ڈال دو اور جانماز پر بیٹھ کر دعا مانگو کہ اللہ میری چائے کو میٹھا بنا دیجئے، قیامت تک تم دعا کرتے رہو گے، طواف کر کے دعا کرو گے، گنبد خضرا کو دیکھ کر دعا کرو گے، تب بھی چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ علماء کرام سے درخواست ہے کہ روایتی تقریروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو عقل مندی سکھائیے، چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھائیے، مہمانوں کے استقبال کا سلیقہ سکھائیے، مسافے کا طریقہ سکھائیے۔ وہ مسافہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے ہرگز اس میں ثواب نہیں ہے،
اس میں بہت گناہ ہے. کس قدر جہالت ہے ہمارے معاشرے میں. پورے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت سب کے سب اب تک کی غفلتوں اور کوتاہیوں پر تو اللہ سے معافی مانگیں. کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا. سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ ہم آج اللہ سے معافی مانگیں اور نیا سفر شروع کریں. اسلام کو سیکھنے کا, اسلام کو سمجھنے کا. مان لو اللہ کے بندوں, مان لو کہ ایک آدمی بھی اس مجمع میں وہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں پورے اسلام کو سمجھ گیا. ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کو اپنے علم میں ترقی کی ضرورت ہے, ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے. اور تربیت کے مراکز ہوتے ہیں. ہر زمانے میں تربیت کا کوئی ایک مرکز ہوا کرتا ہے. اس بات کو سنجیدگی سے لو. ہر زمانے میں تربیت کا ایک مرکز ہوتا ہے. کسی زمانے میں نانوتا تھا, کسی زمانے میں تھانہ بھون تھا, کسی زمانے میں رائے پور تھا, کسی زمانے میں دلی تھا, مدرسہ رحیمیہ تھا, مہدیان والا مدرسہ, حضرت شاہ ولی اللہ والا مدرسہ, حضرت شاہ عبد القادر والا ادارہ, حضرت شاہ رفیع الدین والا ادارہ. کسی زمانے میں سرہند شریف میں جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا مرکز تھا. سارے علماء, سارے مشائخ, نوجوان, شعراء, ادبا, جاگیردار, صوبے دار, سپہ سالاران, فوجی افسران, پولیس کے افسران, یہ لوگ ان مراکز میں جا کر تربیت لیتے تھے. آج جہاں بزرگوں کے مزارات ہیں وہ تربیتی مراکز تھے. وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جا کر تربیت لیتے تھے. چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے, تربیت لیتے تھے. شرافت سیکھتے تھے, ذہانت سیکھتے تھے, اتحاد سیکھتے تھے, تواضع و خاکساری سیکھتے تھے, شرم و حیا سیکھتے تھے. دوسروں کے عیبوں کو چھپانا, دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا اور اپنے عیبوں کو دیکھنے کا فن سیکھتے تھے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سیکھتے تھے. کبھی مرکز اجمیر میں رہا, کبھی ناگور میں رہا, کبھی گلبرگہ میں رہا. جگہ جگہ مراکز قائم ہوئے. ہزاروں لوگ ہر وقت ان مراکز میں آتے اور جاتے تھے. ہفتوں قیام کرتے تھے, اخلاق سیکھتے تھے, تقوی سیکھتے تھے, بہادری اور سخاوت سیکھتے تھے. اپنے مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھتے تھے. اپنے وقت کا مینجمنٹ سیکھتے تھے. اپنے وقت کا حسن انتظام سیکھتے تھے. اپنی جوانی کی توانائی کو ضائع نہ کرنے کا ہنر سیکھتے تھے. حیا اور حجاب سیکھتے تھے. تاریخ اگر سناؤں گا جو مجھے پڑھائی گئی اور جو مجھے دکھائی گئی, خالی پڑھایا نہیں, میرے والد ماجد نے, اللہ ان کو اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر دے. وہ بر صغیر کی پوری تاریخ اصلاح, تاریخ دعوت, تاریخ عظیمت, تاریخ تجدید, علماء اور مصلحین کی کوششوں کی تاریخ کے چند بڑے ماہرین میں تھے. وہ مجھے سفر پر لے کر نکلے اور ایک لمبے سفر میں انہوں نے جگہ جگہ دکھایا. یہاں فلاں بزرگ تھے, فلاں عالم تھے, یہاں اتنا بڑا مرکز تھا کہ ہر وقت یہاں 30 سے 40 ہزار لوگ ان سے تربیت لینے آتے تھے. صرف لکھنؤ سے علی گڑھ کے چھوٹے سے فاصلے میں 300 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے. میرے والد نے مجھے رک رک کر کم سے کم 150 مراکز دکھائے. اور پورے ملک میں تو میں بہت پھرا ہوں. ایک رواج تھا لوگوں میں, وہ یہ تھا کہ وہ بزرگوں کو بلاتے نہیں تھے اپنے علاقے میں, وہ جلسے نہیں کرتے تھے, وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے, تربیت لینے جاتے تھے. یہ جب سے جلسوں کا رواج شروع ہوا ہے, میں احساس رکھتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں, میں احساس یہ رکھتا ہوں کہ جلسوں کا نقصان جلسوں کے فائدے سے زیادہ ہو رہا ہے. بالکل آپ کے سمجھ میں نہیں آئی بات.
الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے آپ سب۔ جلسوں میں آنے کے نقصان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ زوردار جلسہ کر لیا، بابا مل گئی، تعریف ہو گئی، کیا مجمع آیا، کیا جلسہ ہوا، کیا انتظام تھا، کیا اچھا اسٹیج تھا، کیا تھا، کتنا بڑا مجمع آیا۔ انتظام کرنے والوں کو داد مل گئی، وہ مطمئن ہو گئے۔ اب ان کو آگے کچھ نہیں کرنا، تم نے بھی طے کر لیا کہیں نہیں جائیں، یوٹیوب پہ سنیں گے، جس کے بیچ بیچ میں اشتہار بھی آتے رہیں۔ دیکھو میں بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر بھاری نہ پڑے اس لیے میں ہنستے ہنساتے کہہ رہا ہوں، ورنہ بات بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر دور میں مراکز رہے، یہی بات میں کہہ رہا تھا، جب تک لوگ اپنے مرکزوں سے جڑے رہے، جاتے رہے، تربیت لیتے رہے، سیکھتے رہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید کے مرکز میں خالی بیان نہیں ہوتا تھا، ورزش بھی کرائی جاتی تھی، دھوپ میں چلایا بھی جاتا تھا۔ جانتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی تربیت دی ہے؟ اسی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں کو صوفی نہیں بنانا چاہتا، میں نوجوانوں کو بوڑھا نہیں بنانا چاہتا۔ تمہاری انرجی، تمہاری توانائی